اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ توفیق پروردگار سے موضوع امام حسن علیہ السلام کا جاری تھا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار افطاری کے وقت اللہ سے ناز کر سکتا ہے، اللہ سے ناز کر سکتا ہے۔ پہلا لقمہ جب اٹھائے تو لقمہ کھانے سے پہلے خدا سے کہے کہ خدا، یہ دعا کرے کہ خدا یہ میں دعا کر رہا ہوں اس لقمہ کھانے سے پہلے مجھے بخش دے۔ یہ ناز ہے کہ لقمہ اس وقت تک کھاؤں گا جب تک تو مجھے بخشے نہ۔ یہ دعا یاد رکھ لیں، امام حسن علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں خدا، اے میرے خدا تو وسیع مغفرت والا ہے، مجھے بخش دے۔ یہ ناز ہے، اس وقت تک لقمہ کھاؤں گا جب تک تو مجھے بخشے نہ۔ ٹھیک، ایک شامی مدینے میں آیا اور امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری مراد ظاہری آسمان ہے تو اتنا دور ہے جتنا آنکھوں سے نظر آتا ہے، اتنا دور ہے، اور اگر تمہاری مراد غیبی اور معنوی آسمان ہے تو وہ اگر کوئی مظلوم ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہیں، مظلوم ہے تو اس کی ایک دعا کہنے سے اس کی ایک آہ مقبول ہو جاتی، اس کو ایک دعا مقبول ہو جاتی۔ اگرچہ کفار کے لیے غیبی دروازے معنوی آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، لیکن اگر کافر مظلوم ہے، ظلم ہمارے ہاں کافر پر بھی حرام ہے، ظلم کافر پر بھی حرام ہے۔ اگر کافر مظلوم ہے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے، باقی کافروں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کافر ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن صرف کافر مظلوم ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک، بس اگرچہ کفار کے لیے غیبی آسمان معنوی آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اگرچہ کفار کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے کہ قرآن نے کہا لا تفتح لهم ابواب السماء، لیکن اگر کافر مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے، تو اس کی آہ آسمان معنوی آسمان تک پہنچتی ہے۔ مظلوم اگر امام حسن نے کہا کہ مظلوم اگر آہ کرے تو اس سے یہ معنوی آسمان دور نہیں، فوراً خدا دعا قبول کرتا ہے۔ بس ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ بس امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ معنوی آسمان بہت سارے لوگوں کے قریب ہے، گناہ گاروں کے قریب نہیں ہے، کفار کے قریب نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دینی سیاست تین چیزوں کی رعایت کرنی ہے، دینی سیاست تین چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ اول، حق اللہ کی رعایت کرنی ہے، دینی سیاست ہے۔ دوسری، حق الناس کی رعایت کرنی ہے، زندہ لوگوں کی رعایت کرنی ہے۔ تیسری مردوں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے کہ قبرستان جائے، مردوں کو بھی یاد کرے، سورہ فاتحہ ان کے لیے بھی پڑھے۔ محمد اور آل محمد دینی سیاستدان ہیں، ان تین چیزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ جو حق اللہ کی رعایت کرتا ہے، مخلوق کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، وہ مخلوق چاہے زندہ ہے چاہے مر گئی، قبرستان جاتا ہے، اسے موت یاد رہتی ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ بس کیسی پروگرامنگ بنائی ہے امام حسن علیہ السلام نے ہمیں خوشبخت بنانے کے لیے، ہمیں سعادت مند بنانے کے لیے۔ بس امام حسن علیہ السلام نے پورا مال 2 بار راہ خدا میں خرچ کیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، گھاٹی پر چڑھنے، پہاڑ پر چڑھنے کے مساوی ہے کہ پورا مال انسان جو کمایا ہو وہ راہ خدا میں خرچ کر دے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کا کام ہے۔ بس اہل بیت علیہ السلام ہمارے اعمال کے ترازو ہیں، بہترین طریقے سے صراط مستقیم کو جانتے ہیں، درست طریقے سے اعلیٰ طریقے سے صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ جو راستے کو بہترین طریقے سے جانتا ہے تو وہ صحیح طرح سے راستے کو سے عبور کرتا ہے، راستے پہ چلتا ہے، اس وجہ سے اپنے کام کو اعلیٰ ترین مرحلے سے انجام دیتے ہیں۔ پہاڑ پر چڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو پہاڑوں پر چڑھتے رہتے ہیں، جو پہاڑوں کے راستے جانتے ہیں۔ بس ائمہ علیہ السلام پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، بلند کام کرتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے کیونکہ وہ راہ مستقیم کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ راہ مستقیم پر چلتے ہیں، وہ خدا کے قریب ہیں۔ بس امام حسن علیہ السلام راہ کو بہترین طرح سے جانتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ راہ پر کیسے چلو۔ بس 2 بار انہوں نے اپنا پورا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ ٹھیک، بس امام سیاست بھی سمجھا رہے ہیں کہ سیاست کیسے کرنی ہے۔
حق اللہ کی رعایت کرنی ہے، حقوق الناس کی رعایت کرنی ہے۔ حقوق الناس میں زندہ ہیں اور مرنے والے ہیں، زندوں کی بھی رعایت کرنی ہے، زندوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنی، مرنے والوں کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی رعایت کرنی ہے۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ